جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ بڑھتے اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اپنے ہنر کو دوسروں تک پہنچانا ہنرمند کی ذمہ داری ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جب آپ ہنر، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، جب آپ وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دور حاضر کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جتنا آپ کے اندر فن ہے، جتنے آپ ٹیلنٹڈ ہیں، جتنی اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر آپ اس کو دوسروں کے لیے سرو کرتے ہیں، دوسروں کی مدد میں اس کو سرو کرتے ہیں، دوسروں کو فن سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، تو یقیناً وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے جو ایک معاشرے کے اندر آپ اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ مقام بھی ملتا ہے، آپ کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے، لوگوں میں آپ کا جو عزت، آپ کی عزت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیوں دور حاضر کے اندر، جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ہم تیزی سے اپنا ہنر، اپنی صلاحیتیں، اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں اتنی تیزی سے بڑھتے دور کے اندر بھی یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں کہ ہم اپنے فن کو، اپنے ہنر کو، اپنے ٹیلنٹ کو دوسروں تک منتقل کریں؟ جو ہمارے اندر فن ہے وہ ہم کسی اور کو سکھائیں کہ کسی اور کا بھلا ہو سکے، کسی اور کا روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ فن بن سکتا ہے، وہ ہنر بن سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے جس کو صرف اور صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے، نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نکھار کے ساتھ ساتھ جب وہ اس کے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو یقیناً معاشرے کے لیے اور خود کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ ایک بہتر انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جدید دور کے اندر، دور حاضر کے اندر تعلیم و تربیت کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح ہم اپنے فن کو، اپنے ہنر کو سامنے لا سکتے ہیں، اور جہاں ہم خود کو ایک اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کیوں نہ ہم دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اپنی فیملی کے لیے ہم اتنا اچھا سوچتے ہیں تو کیوں نہ اپنے معاشرے کے لیے بھی اچھا سوچا جائے، اپنے ملک کے لیے بھی اچھا سوچا جائے۔ تو یہ تمام خوشحالی، جب آپ کا معاشرہ خوشحال ہوگا، آپ کا ملک خوشحال ہوگا، تو یقیناً آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ تو ہنر جو ایک آپ کے پاس امانت ہے، تو اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کس طرح اس امانت کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے ہنر کو دوسروں تک پہنچا کے کیسے اپنے ہنر کو مزید ہم بڑھا سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تعلیم و تربیت کا اس میں کیا کردار ہے، اس پہ بات کی جائے گی۔ ہمارے والدین کا اس میں کیا کردار ہے، اس پہ بات کی جائے گی۔ ہمارے ہنر بیسیکلی کوئی بھی اسکل ہے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہنر ہے۔ اب اس میں اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ آپ ایک لکڑی کو ایک بیلنس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی ہنر ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، یا چند الفاظ لکھ سکتے ہیں، یا ایک باقاعدہ پورا ناول لکھ سکتے ہیں۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام، ایون میرے نزدیک وہ خاتون جو کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ بالکل، آپ کے ہاں آنے والی وہ میڈ جو آپ کے گھر کو آپ کے لیے صاف ستھرا کرتی ہے اور اسے رہنے کے قابل مینٹین کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، وہ بھی ہنر ہے۔ اور ہر کام، ہر ہنر بہرحال ایک عزت و تکریم کا مستحق ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہر کام کا احترام کیا جائے۔ جس دن ہم ہر کام کا احترام کرنا سیکھ لیں گے، وہ پہلی بنیادی بات ہوگی ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کی طرف، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک سوشل ڈیولپمنٹ کچھ ایسی ہوئی، ایک دور چلا جو ڈاکٹرز اور انجینئرز کا دور تھا، جس میں یہ بات ہوئی کہ جی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تیسری کوئی چیز بننے کی خواہش ہی ختم تھی، یا جیسے بس یہی دو شعبہ ہے زندگی رہ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ اپ ہوئیں۔ آج کل کمپیوٹر سائنسز کا دور ہے، اور جس سے پوچھو اس کی پہلی پریورٹی کمپیوٹر سائنسز ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں اہم ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور معاشرے کو ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن صرف یہی کام نہیں ہے۔ بالکل، ہر وہ کام جو کہیں نہ کہیں انسانوں کو فائدہ پہنچائے، مثبت طریقے سے آپ کے معاشرے میں کوئی رول پلے کر رہا ہے، ہر وہ کام ہے، ہر وہ چیز ہنر ہے، اور اس کی اہمیت ہے، ایک تعلق ہے جو انسان کا انسان سے ہے، اور اس تعلق کی بنیادی طور پر کیئر ہے۔ اب کیئر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ آتے جاتے کسی کا حال پوچھ لیں، لیکن یہ ایک بہت ظاہری سی کیئر ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو
ہر انسان کے پاس جو ہنر ہے وہ اگر دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے پلیز اسے زبردستی نہیں کرنا. یہ دیکھنا ہے, تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو کیا چاہیے, آپ ہی کی چیز چاہیے یا کچھ اور چاہیے. اپنا ہنر سکھا سکتے ہیں یا جہاں جس کو آپ پہنچا سکتے ہیں کہ وہ سیکھ سکے. تو تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا, تھوڑا سا کسی کو بھی اس کے ایسے راستے تک پہنچانا کہ جہاں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے, فن سیکھ سکے, ووکیشنل تعلیم حاصل کر سکے, یہ کسی بھی طرح سے خود انحصاری کے راستے پہ چل پائے. تو یہ بہت ضروری ہے. لوگوں میں ڈر یہ پیدا ہو گیا نوجوان نسل میں کہ اگر اپنی کوئی اسکل, اپنا کوئی ہنر میں کسی سے شیئر کر لوں گا اور اگر اس کا ہم جماعت ہے وہ اور آگے اس کی ٹیسٹنگ ہونی ہے تو اس کو ڈر یہ ہوتا ہے یہ مجھ سے بازی نہ لے جائے, یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل. ہاں بیسیکلی آج کل چونکہ کمپٹیشن بہت شدید بڑھ گیا ہے, آپ نے دیکھا ہے جتنے تعلیمی ادارے ہیں اس میں 90% کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ایسے پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 98-99% کئی ایک بورڈز میں مارکس آئے اسٹوڈنٹس کے. تو یہ ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا دور. اس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جتنے ترپ کے پتے ہیں وہ شو نہ کریں. ایک جو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے دوڑ میں اگلا بازی نہ لے جائے, وہ بیسیکلی جو ڈر ہے, جو خوف ہے, وہ روکتا ہے. آج کل جو ایک المیہ بنا ہوا ہے ہمارے ٹیچرز نے اور جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے ہمیں تھیوریٹیکل چیزوں پہ لگا دیا ہے, کتابوں کے پیچھے انہوں نے. ہاں ضروری ہے آپ کو کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو جو ڈگریز ہیں اس میں بھی محنت کرنی چاہیے, بٹ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ بالکل منفی لیول پہ جا رہی ہیں. ہم صرف کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پریکٹیکل فیلڈ ہے یا ایک جو ہنر ہے اس چیز کو ہم اس طرح نہیں انگیج کر پاتے. تو آئی تھنک سو کہ یہ ہمارے جو ہنر ایک دوسرے انسان تک یا دوسرے شخص تک پہنچانا ہے وہ ہمارے استاد محترم سے یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو ہنر ہے وہ کیسے دوسرے شخص تک پہنچانا چاہیے. اس کے بعد اس بچے میں یہ صلاحیت بھی ڈالیں کہ آپ جو ہنر سیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوسرے قریبی جو ساتھی ہے آپ کا یا دوست ہے یا بھائی ہے اس کو بھی سکھائیں. اگر ہم پورے پاکستان میں فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ہنر آتا ہے اور میں اپنے ساتھ ایک اگلے انسان کو وہ ہنر سکھا دوں تو اس طرح اگر ہر ایک انسان اپنے خود سے جڑے ہر دوسرے انسان کو اپنا ہنر سکھانا شروع کر دے تو آئی تھنک سو پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کے پاس اپنی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر نہ ہو. یقیناً